بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 984 ہے، 984، اور آج سورہ یوسف کی 2 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 106 اور 107۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وهم لا یشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وما یؤمنون، اور ایمان نہیں لاتے، اکثرہم، اکثر ان میں کے، باللہ، اللہ کے ساتھ، الا وہم، مگر اس حال میں کہ وہ مشرکون، مشرک ہی ہوتے ہیں۔ افامنوا، کیا پھر وہ بے خوف ہیں، ان، اس سے کہ تأتیہم، آئے ان کے پاس، غاشیۃ، چھا جانے والا، من عذاب اللہ، کوئی اللہ کا عذاب، او تأتیہم، یا آئے ان کے پاس، الساعۃ، قیامت، بغتۃ، اچانک، وہم، اس حال میں کہ وہ لا یشعرون، آگاہی نہیں رکھتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور یہ اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ کیا یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو، کہ ان کو ڈھانپ لے، یا ان پر ناگہاں قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھتے بھی ہیں تو اس طرح کہ وہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے جاتے ہیں۔ دوسری بات، بھلا کیا ان لوگوں کو اس بات کا ذرا ڈر نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا آ کر ان کو لپیٹ لے؟ تیسری بات، یا ان پر قیامت اچانک ٹوٹ پڑے؟ چوتھی بات، اور انہیں پہلے سے احساس بھی نہ ہو۔ بزرگان محترم، دنیا جہاں میں قدرت کی بے شمار نشانیوں کے دیکھنے کے باوجود ان مشرکوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتے، بس شرک کے دلدل ہی میں پھنسے ہوئے رہتے ہیں۔ جب ان مشرکوں کو توحید کی دعوت دی جاتی ہے اور ایک اللہ کو ماننے کی ترغیب دی جاتی ہے تو ان مشرکوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں لیکن ساتھ ہی اللہ کے ساتھ شریک بھی قرار دیتے ہیں۔ گویا یہ مشرکین ایک طرف اللہ کو بھی مانتے ہیں، دوسری طرف دوسرے باطل معبودوں کو بھی معبود تسلیم کرتے ہیں اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان مشرکوں کے بارے میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 25 میں اسی قسم کی بات یوں کہی گئی، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو کہتے ہیں کہ اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریف کے لائق تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے لیکن ان میں کے اکثر لوگ بے علم ہیں۔ یہ مشرکین زبان سے تو یہ مانتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا خالق اللہ ہے مگر اس کے باوجود شرک میں پڑے رہتے ہیں اور بتوں کی عبادت ہی میں مست رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کو عذاب سے ڈرا رہے ہیں کہ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا یہ لوگ اس بات سے مطمئن ہیں کہ ان پر اللہ کی طرف سے عذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی کوئی ایسی آفت آ پڑے جو ان کو گھیر لے اور ان کو خبر بھی نہ ہو؟ یعنی کیا ان مشرکوں کو اس بات کا اطمینان ہے کہ ان پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا اور کیا اچانک قیامت نہیں آ سکتی؟ ان مشرکوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایسا عذاب آ سکتا ہے جو انہیں ہر طرف سے گھیر لے، یا اچانک قیامت بھی آ سکتی ہے اور ان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی، اس سے کہ قیامت بول کر نہیں آئے گی، وہ تو اچانک ہی آئے گی۔ اسی قسم کا مضمون سورہ اعراف کی آیت نمبر 97 اور 99 میں بھی بیان کیا گیا، افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وهم نائمون افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وهم یلعبون افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 43 میں بھی اسی قسم کی باتیں بتائی گئی ہیں اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے۔
رات میں بھی آ سکتا ہے، دن میں بھی آ سکتا ہے، اچانک بھی آ سکتا ہے، یہ قیامت اچانک بھی آ سکتی ہے، یہ بول کر نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہیں، خوف کھاتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب سے پناہ مانگتے رہیں، اللہ کی پناہ میں ہمیشہ آتے رہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ کی تعلیم دی، اللہ کی پناہ میں آنے کی تعلیم دی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ ہر قسم کے شر سے پناہ مانگنا، عذاب سے پناہ مانگنا، یہ بندوں کا کام ہے، بندوں کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔